बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ है। इब्तिदा में ही आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, बल्कि एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि इलेक्शन कमीशन मुतवक्किल तौर पर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन आने वाले चंद घंटों के अंदर जारी कर सकती है। जी हाँ, और सिर्फ इंतज़ार हो रहा है कि आज जो मौलाना साहब अभी लाहौर पहुंचे और जो उनकी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात है, और उसके बाद मौलाना साहब की सर्टन लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात है, उसके नतायज का सिर्फ वेट है। आप यूँ कह लें कि नोटिफिकेशन बिल्कुल रेडी बैठा है, चाहे इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने जो, और नोटिफिकेशन भी किस चीज़ का, मखसूस नशिस्तों के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का जो बेंच था उसके फैसले के खिलाफ, जिसकी बाकायदा तशरीह भी आ चुकी, जिसका बाकायदा तफसीली फैसला भी आ चुका, उसके बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी। मतलब इलेक्शन कमीशन को भी बता दिया गया है किसी इदारे की जानिब से कि आप भी इदारे हैं और हम भी इदारे हैं, तो हम आपको कंफर्म करते हैं कि चीफ जस्टिस वो नहीं जिसने आपके खिलाफ एक्शन लेना है। चीफ जस्टिस वो होगा जो आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। तो इस आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन बहुत कमज़ोर होने जा रही है, तो इसलिए आप बात की बाद में देखी जाएगी। अभी आप ये नोटिफिकेशन जारी करें ताकि हम आइनी तरमीम पूरी करें, लेकिन उससे पहले ज़रा देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिनके साथ राब्ते हुए उनको देख लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख लें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाने में कितना कामयाब होते हैं, क्या नहीं। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार है, उसी वक्त जारी होना, और उसी वक्त तमाम के तमाम, मैं आपको ये भी एक्सक्लूसिवली खबर दे रहा हूँ, तमाम की तमाम मखसूस नशिस्तें जो पहले बंदर बांड के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वापस ली गई, इधर नून लीग को, इधर पीपल्स पार्टी को, इधर JUI और MQM को, उन तमाम के तमाम अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म भी दे दिया गया, और तमाम के तमाम इस्लामाबाद पहुंच भी गए हैं। वो तमाम अरकान जिनको मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दी गई थी, तो दे आर ऑल जस्ट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन के फौरन फ्लोर के ऊपर जाए और कल की तारीख में वोटिंग हो जाए और वो वोट डाल के फारिग करें। सुप्रीम कोर्ट को देखी जाएगी बाद में किसने वो मोटर, किसने एक्शन, किसने क्या लेना है। उसके बाद फौरन बाद तीन सीनियर तरीन जजेस में से, जिसमें मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और होंगे याहिया अफरीदी, तो हम पार्लिमानी कमेटी आई आफरीदी को चुनेगी, तो दोनों जज साइड पे हो चुके होंगे। ये गेम बड़ी पुरानी है, जस्टिस एजाजुल हसन से शुरू हुई है, नहीं तो जस्टिस एजाजुल हसन ने होना था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, सॉरी, काजी फाइज साहब के बाद चीफ जस्टिस। ऐसा हो सकता है जिस बंदे को पता हो कि मैं चंद माह बाद इतने बड़े अहदे पे आने वाला हूँ, और वो कहे नहीं मैं इस्तीफा दे देता हूँ। ये मजबूरियां ज़िंदगी में कभी न कभी किसी किताब के ज़रिए ज़रूर सामने आएंगी। तो इलेक्शन कमीशन इस हद तक उसको तसल्ली और तशफ़ी दी गई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आइनी तरमीम के बाद कमज़ोर तरीन पोजीशन पर होगी, और सिर्फ बिलावल भुट्टो का जो टारगेट है कि भाई तुम्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए, इसको हिट करो, सिर्फ वो पूरा करना, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये बिलावल साहब के अपने मुंह के अल्फाज भी हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस आइनी तरमीम के ज़रिए पोलियो ज़दा होनी जा रही है, ये अपाहज होनी जा रही है, और इस पोलियो के कतरे, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सिर्फ वकला के पास है। एक बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड है, चाहे इसके कि हम वकला का दबाव नहीं कबूल करेंगे, ये भी बिलावल भुट्टो ने कहा। लेकिन ऐसे कई दावे पहले भी हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी को खुद रिस्टोर करना पड़ा था पिछली जुडिशरी को, अगर किसी को याद हो तो बहरहाल मुझे पता ये कतरे हैं, बाकी देखें क्या होगा। यहाँ ये चल रहा है। उधर आइनी तरमीम पर कुछ कन्फ्यूजन है, ज़रा मैं उसको भी आपके सामने करना चाह रहा हूँ। कुछ डिफरेंट टाइप की स्टोरी सामने आ रही है। कल जो रऊफ़ हसन साहब हैं, उन्होंने रात के एक प्रोग्राम में कह दिया कि मौलाना साहब की या हुकूमत की कुछ तजावीज़ पर अगर हम मुत्तफिक हो गए तो तरामीम के लिए वोट भी देंगे। और ये बहुत बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि अगर मौलाना साहब और हुकूमत की कुछ शिकों पर या कुछ तजावीज़ पर अगर हम मुत्तफिक हो गए तो हम तरामीम के लिए वोट देंगे। ये अहम स्टेटमेंट है, इसमें खबर भी है, तो कोई शक नहीं, इसमें बहुत बड़ी खबर भी है। अभी हम उस खबर की तरफ आते हैं, लेकिन पहले ज़रा उस रद्द-ए-अमल और रिएक्शन पे आ जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का इस पे है, तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का इस पे है। वो कहते हैं हम तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं हैं, ये हुकूमत तो जाली है, इस हुकूमत का मैंडेट ही काबज़ीन का है, इस हुकूमत को तो फॉर्म 47 पे लाया गया है, हम तो इत्तफाक क्यों करें इनकी किसी तरमीम पर, ये अक्सरियत पे तो है ही नहीं, क्यों करें।
تو رؤف حسن صاحب کس کیپیسٹی میں، یہ تنقید ہے، رؤف حسن صاحب کس کیپیسٹی میں یہ بیان دے رہے ہیں؟ دوسرا، رؤف حسن صاحب کے بیان کی گہرائی میں دیکھا جائے تو میں ذرا پازیٹیو اپروچ لے کے آؤں تو جس پہ مجھے خود بھی ہال ہوا، اتنا یقین نہیں ہے، تو وہ یہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جب کل پریس کانفرنس ہوئی 4 گھنٹے کی ملاقات کے بعد، تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رد عمل نہیں سامنے آیا. سن بٹا سناٹا ہے بالکل. جی ہاں، کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اور جو آنا چاہیے تھا، شاید کوئی ونڈو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، شاید کوئی اپرچونٹی کا انتظار کیا جا رہا ہے، کچھ تو ہے. بہرحال آج جاتی عمرہ میں بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور پہنچ گئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی ویژول چل رہے تھے، ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، وہاں پر مہر تصدیق ثبت ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد جس میں پاکستان کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو جی ہاں، اس مسودے کو بھی امام کے سامنے لایا جائے کہ جناب یہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، جس پر پی ڈی ایم 1 والے راضی ہوئے ہیں. پی ڈی ایم 1 والے راضی ہوئے، بالکل. آپ دیکھیں پی ڈی ایم 1 بن گئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو ایک پیج پہ ہے نا، مزیداری والی بات. ہاں جی، یہاں یہ چیزیں. دوسری کچھ خبروں میں ذرا میں نے اس دباؤ وقت کے حوالے سے بات کرنی ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جس میں 2 سینیٹرز استعفیٰ بھی دینے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو سینیٹر ہیں ڈاکٹر زرکا، ان سے متعلق آپ کو میں بتا دوں، کئی دنوں سے ان کے حوالے سے کلیم چل رہا تھا، وہ اسکرین پہ بھی نہیں آ رہی تھی، کہ سوشل میڈیا پہ شہباز گل وغیرہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس بات کو اٹھا رہے تھے کہ ڈاکٹر زرکا ترمیم کے حق میں ووٹ دے سکتی ہیں، شاید کمپرومائز ہو گئی ہیں. شبلی فراز بھی، یار ویسے شبلی فراز بھی اچانک دیکھیں نا، سوئچ آف ہے، بٹن غائب ہے، کدھر ہے بھائی، کدھر ہے شبلی فراز؟ کوئی بیان، کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی کچھ نہیں نا. صحیح، یہ چیزیں تو مشکوک کر رہی ہیں، یہی چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو مشکوک کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر زرکا کے پیچھے شبلی فراز صاحب میں، اور کل رات کو ڈاکٹر زرکا صاحبہ کے گھر کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ، یوتھ وغیرہ، وہ چلے گئے، انہوں نے احتجاج وغیرہ ادھر کیا، تو ڈاکٹر زرکا صاحبہ باہر آئیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ترمیم پر ووٹ نہیں دینا. مجبوراً ڈاکٹر زرکا صاحبہ کا بیان جاری کرنا پڑا کہ میں پچھلے 14-17 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور آج تک میں نے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیا، تو میں کیوں ووٹ دوں گی، میں نے تو کوئی ایسا قدم اٹھانے جا ہی نہیں رہی. اور کچھ صحافی بھی اسلام آباد کے بعد کلیم کر رہے کہ ڈاکٹر زرکا شاید ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیں، کیونکہ یہ بھی ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی مبینہ طور پر اٹھایا گیا ہوا ہے، ان کا کلینک بھی سیل کر دیا ہے، تو بند کر دیا گیا، تو یہ تمام کاروائیاں تو ان کے خلاف جاری ہے ہی ہے. ادھر میں دباؤ کی ذرا ایک نئی نشست ہے، وہ اختر مینگل صاحب، جو خود قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے گئے، لیکن ابھی تک ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا، اور خود دبئی میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، سردار اختر مینگل صاحب نے، کہ میرے سینیٹرز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، چیزیں قابو سے باہر ہو گئی ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں، تو میں نے اپنے سینیٹر سے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ مستعفی ہو جائیں. اچھا، یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ نوبت بتاؤں کب پہنچی ہے؟ جب قاضی فائزہ صاحب نے 63A کا ریویو کیا پہ تشریح کر دی ہے کہ فلور کراسنگ کی اجازت ہوگی اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. ہاں، ووٹ کاؤنٹ ہوگا، فلور کراسنگ کی اجازت ہے، اس کے بعد وہ بندہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو اگر قاضی صاحب 25 کے بعد کرتے تھے تو خود ہی ان کی اپروچ بے موت ماری جاتی، خود ہی ان کے مستقبل کے پلان بے موت مارے جاتے. تو اس کے بعد یہ سب ہو گیا، ورنہ سینیٹر مینج جیسے مرضی کر لیتے، جیسے مرضی لالچ دے دیتے، جو کچھ کرتے، ان کا ووٹ کبھی کاؤنٹ نہ ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کو اپنے چند رہنماؤں کو یا اپنے MNAs کو انڈر گراؤنڈ نہ کرنا پڑتا، کچھ کو KPK میں، کچھ کو کس جگہ پہ، کسی کی فیکٹریاں بند ہیں، کسی کے بچے اٹھ رہے ہیں، جو تکلیف دہ اور اذیت ناک ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں، جسموں پہ نیلوں کے نشان، ان کے ڈیروں کے اندر کسی کے کیا کیا نہیں ہو رہا، کیا کیا نہیں ہو رہا. یہ نہ ہوتا اگر قاضی فائزہ صاحب ریویو میں اتنی جلدی نہ کرتے. یہ سب زخم نہ قاضی فائزہ صاحب کے انصاف پہ، جس طرح 13 جنوری کا فیصلہ تھا جس میں بلے کا نشان لیا گیا تھا، اسی طرح کے یہ فیصلے. یہ نشان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کمر پر ہے، جو زخموں کے نشان نظر آتے ہیں نا، یہاں یہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ان کے فیصلوں کی کمر پر. تو کوئی سوچتا بھی نہ پھر ووٹ ڈالنے کا. بہرحال ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا تھا، اور اب ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا. اور جو کروڑوں روپے کی آفر، جو 80 کروڑ اور 1 ارب تک بات چلی گئی ہے، دباؤ، فیملی کی طرف سے دباؤ، بلیک میلنگ، یہ تمام چلے. تو اختر مینگل صاحب نے تبھی کہا کہ استعفے دے دینے چاہیے. میرے بہن نے کہہ دی کہ آپ استعفے دے دیں. اس پر PTI کے کیسر صاحب کا ریئیکشن ہے. وہ کہتے ہیں اختر مینگل کا جو ٹویٹ ہے نہایت تشویشناک ہے،
ان کی ٹویٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جبکہ موقع پرست افراد کو حکمرانی کا تاج پہنایا جا رہا ہے، یعنی وہ بلاول صاحب کو کہہ رہے ہیں حکمرانی کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ دھمکیوں اور دباؤ کی فضا کے اثرات تمام جماعتوں کو مستقبل میں بھگتنے پڑیں گے۔ ادھر خبر پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور جن کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم نے جو ہمارے سینیٹر سے رابطے کیے وہ ہمارے پاس آڈیوز موجود ہیں، سینیٹرز ایم این ایس پر کیا بیت رہی ہے، اس کے باوجود وہ خان کے حکم پر روپوش ہیں اور کھڑے ہیں، دشمن کے پروپیگنڈے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دشمن کے پروپیگنڈا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مطلب سر آڈیو ویڈیوز منظر عام پہ آنی ہے، جو بات جسے کریں اگلے موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ منتقل کر رہے ہیں۔ اگر انفارمیشن سیکٹری یہ بات کر رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا۔ ادھر کنیکٹیوٹی جوڑوں تو جلد بازی میں بہت سی چیزیں بھی کی جا رہی ہیں۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس تھا جو جمعرات کو بلانا تھا وہ آج بلا گیا، کہ جو آج بلایا گیا تھا وہ 12 بجے کا ٹائم تھا، اب 12 بجے سے اس کو 4 بجے کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس اجلاس کو نتھی کیا جائے گا جاتی عمرہ کی ملاقات پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب، مجھے نہیں پتا بلاول صاحب آئیں گے نہیں، انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ مجھے ڈنر کی مجھے بھی دعوت دی گئی ہے، تو وہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ اس کو 12 بجے سے 4 بجے کر دیا گیا۔ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، میں نے تو آپ کے سامنے پکچر کلیئر کر دی۔ ایک کے بعد ایک بیک اپ پلان ہے۔ کمپرومائزڈ لوگ سینیٹر کو خریدنے، سینیٹرز کو خریدنے، قومی اسمبلی کے لوگوں کو خریدنے علیحدہ چیز، ایک پوائنٹ، مولانا فضل الرحمان صاحب دوسرا بیریا، تیسرا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن۔ مر جانا ہے، آئینی ترمیم ضرور پاس کرانی ہے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے حکومت کو، ورنہ کوشچن مارک۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔